پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاک بھارت تعلقات سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کے لیے آمادگی سراہتے ہیں۔ ترجمان جنگ بندی میں دوست ریاستوں کے ساتھ مل کر امریکہ کا تعمیری کردار سراہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا یہ کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کی طرف ایک قدم تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تنازع کشمیر کے جنوبی ایشیا اور دنیا کے امن و سلامتی کے لیے سنگین مضمرات ہیں۔ جموں و کشمیر کا منصفانہ دیرپا تصفیہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کے بنیادی حقوق بشمول ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت کا حصول یقینی بنانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا تو پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ تو جہاں پر ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جاری ہوا، ترجمان نے اس کا خیر مقدم کیا، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب، آپ سابق مشیر قومی سلامتی ہیں، آپ کا پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، انہوں نے جب کل ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ سمجھتے ہیں یہ خواہش کس حد تک پوری ہو سکتی ہے اور کیا بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے پر راضی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل جو سیز فائر کی حد تک بات ہوئی ٹویٹ میں اور اکٹھے بیٹھنے کا ذکر ہوا، تو میرے خیال میں یہ والی جو بات ابھی آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، یہ بہت حوصلہ افزا ہے، اسی لیے ہمارے فارن آفس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر ہم دونوں کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریزنز ٹو گو ٹو وار، یعنی کہ ہمارے ڈسپیوٹس اگر لنگر آن کرتے ہیں تو یہ خطہ کبھی سٹیبل ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا اور اس کو ہمیں فل ٹائم سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس جو یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو بالکل نہیں کھونا چاہیے، اور ہمیں بالکل یہ یو ایس پہ یہ بوجھ ڈال دینا چاہیے کہ آپ نے سیز فائر کروایا ہے تو ابھی آپ ہمارے ڈسپیوٹ بھی ریزالو کروائیں، ورنہ اگر ہم آپس میں اکٹھے بیٹھے تو جو میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ، جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حالانکہ یہ کریٹیکل ٹائم میں یو ایس نے ان کو ریسکیو کیا ہے، لیکن جب یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ڈیفرنٹ سٹوری کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنا نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم پہ یہ ظاہر کریں کہ جی ہم تو یو ایس کے پاس گئے ہی نہیں تھے، آپ گئے تھے، تو وہ پھر ہماری بات چیت اس طریقے سے سالڈ فوٹنگ پہ ہو نہیں سکے گی آپس میں بائلیٹرلی، کیونکہ اس کا کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو یہ تھرڈ پارٹی کا ہونا اور اسپیشلی یو ایس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہونا بہت حوصلہ افزا ہے، بٹ اٹ از اے بگننگ، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ تو ون کین ہوپ سو کہ جب ایک سپر پاور جو آلدو ان کی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ جب اس میں انوالو ہوتی ہے تو وہ کس حد تک چیزیں لے کے جاتے ہیں آگے۔ جی اچھا جنرل صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر پرٹیکولرلی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے دونوں ملکوں سے تجارت بڑھانے کا بھی عندیہ دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ کوئی سخت ڈیسیژن یا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ایک ابھی اولیو برانچ بھی رکھ دیتے ہیں، تو ٹو میک اٹ ہولسم، یعنی کہ اس میں اکنامک ڈائمینشن بھی ڈال دیں گے۔ تو ان کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ تو پہلے سے ہی چل رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے، تو آبویسلی اگر وہی چیز اگر بڑھتی ہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیرفس میں کوئی تھوڑی سی چینجز وغیرہ کر کے تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، تو کوئی انسینٹیو، اکنامک انسینٹیو اس میں پھر آ جائے گا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا اصل مسئلہ جو ہے اس سچویشن کو جو ہے کیپٹلائز کرنا ہے، اور اس پہ ہمیں اسٹریس کرنا ہے that our disputes should be resolved. Kashmir اور especially Indus Water Treaty, including all other disputes، جس میں سیاچن ہے، سر کریک ہے اور اس طریقے سے،
تو ٹھیک ہے, اٹ از اے ہولسم ڈیسیژن, ہی ہیز میڈ اٹ ہولسم. ٹھیک, آپ نے جس طرح سے جنرل صاحب کہا کہ امریکی اقدامات سے پاکستان کے لیے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, آپ نے اس پر تو بات کی, لیکن کل سے پہلے تک اگر ہم دیکھیں, نظر دورائیں, تو ہم دیکھتے کہ امریکہ تو اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا, لیکن کل جیسے ہی صدر ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے یا پھر بھارت کی طرف؟ انٹرسٹنگ کویسچن ہے, ڈیپر انڈرسٹینڈنگ والا کویسچن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے ایوری ون از ود اے اسٹرانگر. تو کل تک بلکہ 9 تک جو ہے نا, جو ہماری جو کانفلکٹ بنا ہوا تھا, جو ٹسل بنی ہوئی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان دراصل ہر کسی کو سرپرائز کر دے گا ان ایوری افیئر. تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ان کا لہجہ کیسا تھا, کیسے یہ زو مینی باتیں کرتے تھے, اور بیچ بیچ میں رہ کے تو انڈیا کو بھی اس طریقے سے دے ور کیپنگ دیم ان اے گڈ چیئر, تو ہمیں بھی کہہ دیتے تھے, کشیدگی کم کرنے کا کہتے تھے. لیکن کل الحمدللہ ایوری تھنگ ریورسڈ, اور ہر چیز ہماری فیور میں آ کے کھڑی ہو گئی, بیکاز وی پرووڈ الحمدللہ the stronger side. تو پھر ان کو اس چیز کو ریڈیم کرنا پڑا, بیکاز انڈیا گیا ہے ان کے پاس, اور یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہے ہم سے. آپ یقین کیجئے گا کہ جو اگر ہمارا سیکنڈ ویو بھی چلی جاتی, اگر وہ کوئی آگے سے ریئیکٹ کرتے, تو دیٹ کوڈ ہیو بین ڈیزاسٹرس فار انڈیا. تو انہوں نے بڑا ان ٹائم جو ہے اس پہ یو ایس کو انوالو کر کے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا ہے. ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے, دوسرے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل پاور پالیٹکس ہے جو اس وقت آن ہے, اور بیسیکلی یو ایس اور اس کے ساتھ سارا ویسٹ اور چائنا کی ہے. تو اس میں انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہوا ہے اس ریجن سے. انڈیا نے جب سے آفر کیا اپنے آپ کو ٹو ایکٹ ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, تو اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکینس بہت بڑھ گئی تھی, اور اسی لیے یو ایس اور ویسٹ سارے آ کے وہ انڈیا کو بنا رہے تھے. یہ مسٹر مودی نے نہیں بنایا انڈیا کو اتنا جتنا دنیا نے ان کو بنا دیا. تو میرے خیال میں جو گلوبل کمپٹیشن ہے وہ ابھی تک آن ہے, اور وہ کافی دیر تک آن رہے گا جب تک کہ ورلڈ آرڈر چینج نہیں ہو جاتا. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انڈیا کی سگنیفیکینس اس طریقے سے کم ہو جائے گی ود یو ایس. ان کے ساتھ اس کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں ان کی اہمیت اسی طریقے سے رہے گی. لیکن ایک بات یہ اچھی ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کو ری اسٹیبلش کیا ہے, which is a great gain for us. اس سے بھی دنیا کی آؤٹ لک چینج ہوگی, اور اب دنیا جو ہے ہمیں بھی دیکھنا شروع کرے گی, اور پھر that will bring us a great future actually. جی اچھا جنرل صاحب, میں ذرا کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے ذرا مذاکرات کے اوپر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں, چونکہ مذاکرات سے فرار کی بھارت کی ایک پوری روایت رہی ہے, پوری ایک پرانی تاریخ ہے. آپ خود مذاکرات میں شریک رہے ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت مذاکرات سے فرار کے ماضی میں کون کون سے حربے استعمال کرتا رہا ہے, اور جنرل صاحب اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, جب یہ ساری خوشی اور ساری مبارکبادی اور ساری فتح جو اللہ کی ہے, جنگ ہماری, فتح اللہ کی, جب آپ اسے بیونڈ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اب ہوگا کیا, تو بھارت تو وہی ہے نا, اور وہی ان کا ایٹیچیوڈ ہے جو کہ کبھی چینج نہیں ہوا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ انہوں نے ٹائم آف کرائسس اور کریٹیکل ٹائم سے اسکیپ تو کر لیا. ابھی اس سے آنورڈ صرف انہی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر صرف انہی پہ چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بائیلیٹرلی بات چیت کرو, تو پھر یہ یقیناً ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے, اور پھر کسی سٹیٹمنٹ پہ ناراضگی ہو جائے گی, کسی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ ناراضگی ہو جائے گی, اور ڈائلاگ پھر
टूट जाएगा, बिकॉज दे आर परसू देयर ओल्ड एजेंडा। हेंस जो मैंने शुरू में कहा है कि ये जो ट्रंप साहब ने कहा है कि जी मैं कश्मीर का मसला भी हल करवाऊंगा, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि किसी तरीके से हम इस पूरे हमारे दरमियान बायलैटरल ना रहे, बल्कि यूएस को इसमें इन्वॉल्व कर, उनको अपनी तरफ मेरा मतलब पुल कर लें इस चीज में, ताकि वो कुछ करवाएं, वरना इन्होंने बातचीत में हमारे हाथ नहीं आना। ठीक। अच्छा जनरल साहब, पाकिस्तान को मुस्तकबिल में सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, अल्लाह माफ करे, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे दांत तोड़े हैं ना इनके कि अब ये दोबारा हमारी तरफ मुंह करते वक्त ना 10 दफा सोचेंगे। तो सीज फायर वायलेशन जो हैं कश्मीर में, तो चलिए एक दूसरे को आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल बैठे हुए, वहां पे तो चलिए एक दूसरे पे फायर हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमने इनको ऐसा सबक सिखाया है। इवन टुडे आपने जो हमने अपना ऑफेंसिव किया, तो उनकी एयर का आपने जरा भी जिक्र सुना कि कोई उनकी एयर भी हवा में आई हो और उन्होंने हमें रेजिस्ट किया हो या आगे से फायर बैक किया हो, या कोई एयर डिफेंस सुनी? ये सारे हमारे आउट ऑफ रेंज, यानी कि इस वक्त मेरा मतलब दे गॉन बैकवर्ड, दे हैव सेव्ड देमसेल्फ। तो अब जो सीज फायर की वायलेशन है, ये इनको हमने बता दिया है, सिखा दिया है कि एक्ट ऑफ वॉर पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने इनको जो इनका लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट था, हमने वो दफन कर दिया, और हमने इनको ये भी बता दिया है कि उधर कोरियोग्राफ करके कोई टेररिस्ट एक्ट हमारी तरफ अभी मूव नहीं करना। अभी ये न्यू नॉर्मल जो बनाना चाह रहे थे ना हर दफा कि दैट वी हैव टू पे द प्राइस, हमने न्यू नॉर्मल भी इनका दफन कर दिया, और फिर हमने एक न्यू प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया है। इसको मार्क माय वर्ड, हमने न्यू प्रेसिडेंट एक एस्टेब्लिश कर दिया है, जो दुनिया हमसे आके भी सीखेगी कि ये आपने किया कैसे, बिकॉज एवरीवन इज सरप्राइज्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर एक जो है वो सरप्राइज है। पाकिस्तान ने खित्ते के चौधरी को धूल चटाई है। जैसा कि आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जब रिस्पॉन्ड करेगा, भारतीय मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया बताएगी, और बताया भी। बरतानवी सहाफ़ी हो, अमरीकी सहाफ़ी हो, CNN के सहाफ़ी हो, वो बरमला इस वक्त एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, भारत ने उसी की वजह से घुटने टेके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।